اس کے اونچے خاندان کی طرف نہیں دیکھا، اس کے حسن و جمال کی طرف نہیں دیکھا، کہا نہیں انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، اور چھٹا آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، جس کو نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ مجمع میں تو سب رو لیتے ہیں، جرجیز صاحب کی تقریر سن کے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ جہنم کا عذاب اور میدان محشر کے جاسوس نقشے کو سن کر تو مجمع میں سب رو دیں گے، لیکن یہ رونا رونا نہیں ہے، رونا تو وہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں اٹھا ہو، 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہو اور ہاتھ اٹھا کر جہنم کے عذاب سے پناہ مانگ رہا ہو، عذاب قبر سے پناہ مانگ رہا ہو، اور اس کی آنکھوں میں اللہ کے عذاب کی وجہ سے آنکھوں میں آنسو آ گئے ہو کہ بڑا خطرناک ہے، اور اللہ کے خوف سے وہ رو دیا ہو تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے ہو اکیلے میں تنہائی میں، کیونکہ تنہائی میں رونے والا اور اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو تکبر کے دکھاوے کے نہیں ہوتے ہیں، اس میں ریا نمود نہیں ہوتی ہے، اس میں دکھاوا نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ اکیلے میں رو رہا ہے، جہاں اس کا باپ بھی، اس کی بیوی بھی، اس کے بچے بھی اس کو نہیں دیکھ رہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کی آنکھوں میں آنسو صرف اللہ کے خوف سے ہے اور اللہ کے ڈر سے، تو وذکر اللہ خالیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، تو یاد بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، اور 7واں آدمی اللہ کے عرش کے سائے میں وہ ہوگا جس نے کسی کو صدقہ کیا، خیرات کیا، چپکے سے کسی کی مدد کی، اور اس طریقے سے کی، چھپا کر دی، اس طریقے سے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس نے داہنے ہاتھ سے کیا دیا اس کی خبر بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتا چلے، یعنی کسی کو نہ پتا چلے، وہ چپکے سے اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرنے والا یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہے۔ اپنے گھر کے بھی اصول بدلو، ہاں چندہ وہ جو ہوتا ہے نا، لاؤ مدرسے کے لیے، ایک آدمی دیکھ رہا ہے کہ اس نے کتنا دیا، 100 روپے، اب ہم 200 دیں گے، تو دکھاوا بہت چلتا ہے، اور عجیب 20 سال سے آ رہا ہوں تقریروں میں دیکھ رہا ہوں، جس کا نوٹ جتنا بڑا نعرہ اتنا لمبا، جو صاحب چندہ کرتے ہیں دیکھا کہ ہاں 10 روپے دیے اللہ تعالیٰ، یہ دے 20 روپے دی ہاں اللہ تعالیٰ، اور جہاں دیکھا 2000 کا نوٹ ملا، نعرہ تکبیر، ایسا لگتا ہے کہ 10 والے کو جنت ملے گی نہیں، 2000 والے نے جنت خرید لی ہے، عجیب سا لگتا ہے، جس کا نوٹ جتنا بڑا اس کو اتنی بڑی جنت۔ خلوص دیکھتا اللہ، ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، کتنے بڑے باڈی بلڈر ہو، سلمان خان کی طرح باڈی ہے کہ نہیں، اللہ نہیں دیکھتا، ولا الى صورکم، تمہاری شکل و صورتوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، کتنے ہینڈسم ہو، کتنے خوبصورت ہو، کتنے اسمارٹ ہو، اللہ اس طرف بھی نہیں دیکھتا، نہیں، ولکن ينظر الى قلوبکم، وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، دیکھے تمہارے دلوں میں تقویٰ کتنا ہے، تمہارے دلوں میں پرہیزگاری کتنی ہے، تم اللہ کا کتنا ڈر اپنے اندر پیدا کرتے ہو۔ اس لیے کہا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، جو قربانی تم کرتے ہو اس کا گوشت اور اس کا خون اللہ کو نہیں پہنچتا، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، قربانی جو کرتے ہو نا اس کا گوشت اللہ کو نہیں جاتا، اس کا خون بھی اللہ کو نہیں جاتا، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہ تمہارے دلوں کا تقویٰ دیکھتا ہے، ڈر، کس نیت سے تم قربانی کر رہے ہو۔ ہم نے دیکھا بکرا نہیں خرید رہے قربانی کے لیے، نہ پہلے پڑوسی کا دیکھے، پڑوسی لایا 10,000 کا بکرا، بیوی کہنے لگی معلوم ہے 10,000 کا لایا، تمہاری کاروبار میں بنتی نہیں ہے اس سے، اب دیکھو محلے والے کیا کہیں گے، تو جا کے 15,000 کا اور دکھا رہا کتنے کا ملا، 15 کا، اور زور سے بتا رہا 15 کا، تاکہ لوگ سمجھ لیں اس کا 10 کا ہی میں 15 کا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ تقویٰ کتنا ہے، ڈر کتنا ہے تمہارے اندر، خوف کتنا ہے تمہارے اندر، اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو۔ چاہے کتنا اچھا کام کر لو، قیامت کے دن اس آدمی کو لایا جائے گا جس نے گردن کٹائی ہوگی اپنی، قتل ہوا ہوگا وہ جنگ میں، اللہ تعالیٰ پوچھے گا ادھر آؤ، میں نے تمہیں زندگی دی تھی کیا کیا تھا، کہے گا اللہ تجھے معلوم نہیں، اللہ کہے گا میں تجھ سے پوچھ رہا ہوں بتا کیا کیا،
کہا اللہ میں تو تیری راہ میں قتل ہو گیا, میں نے تو گردن کٹا دی, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا, اپنی زمین جائیداد کو چھوڑا, فیکٹری کو چھوڑا, سب کو چھوڑا اور میدان جنگ میں چلا گیا, اتنا لڑا, کئی کافروں کو مارا, پھر ایک کافر کی گردن میں تلوار میری گردن پر چلی, میں بھی کٹ گیا, میں بھی مر گیا, میں بھی شہید ہو گیا تیری راہ میں. اللہ کہے گا کذبتا, جھوٹ بول رہا ہے. کہے گا اللہ میں مرا نہیں, میں قتل نہیں ہوا. اللہ کہے گا تو نے گھر چھوڑا صحیح, بیوی چھوڑی صحیح, بچے چھوڑے یہ بھی صحیح, تو نے فیکٹری چھوڑی یہ بھی صحیح, زمین و جائیداد چھوڑی یہ بھی صحیح, میدان جنگ میں لڑائی یہ بھی صحیح, تلوار چلائی یہ بھی صحیح, کافروں کو مارا یہ بھی صحیح, اور ایک کافر کی تلوار تیری گردن پہ چلی یہ بھی صحیح, تو مرا یہ بھی صحیح, لیکن اللہ کی راہ میں قتل ہوا یہ صحیح نہیں. کا سب صحیح, لیکن تو اللہ کی راہ میں نہیں مرا. کیا مطلب؟ اللہ کہے گا جب تو تلوار لے کر کافروں کے بیچ میں گیا تو تیرے دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر کہیں, لوگ مجھے بہت بڑا جنگجو کہیں, لوگ مجھے لڑنے والا کہیں, لوگ مجھے میری بہادری کے چرچے کریں. تو دنیا میں شہرت چاہتا تھا, دکھاوا تھا تیرے اندر, تو دنیا میں جو چاہتا تھا وہ تجھے مل گیا, تو نے میرے لیے لڑائی کہاں لڑی ہے؟ تو لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے, بہادر کہلانے کے لیے لڑا تھا. چلو آؤ, ڈال دیا جائے گا جہنم میں. گھر بھی گیا, بیوی بچے بھی چھوڑے, فیکٹری بھی چھوڑی, کاروبار بھی چھوڑا, کئی کافروں کو مارا, خود بھی قتل ہوا, لیکن کہاں گیا؟ جہنم میں. کتنی سی بات پر صرف دل میں یہ نیت تھی کہ لوگ مجھے بہت بڑا بہادر تھے. اتنے سے کام پر کہاں چلا گیا؟ جہنم میں. نیت دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہے؟ کام اچھا تھا, لڑا میدان جنگ میں, لیکن نیت خراب تھی, اس لیے اچھا کام بھی بیکار ہو گیا. جمعے کے دن نماز پڑھنے آ گئے, سنیچر غائب, اتوار غائب, سوموار غائب, منگل غائب, بدھ غائب, جمعرات غائب. جمعے کو پہلی سب میں بیٹھے ہیں نہا دھو کر, سعودی عرب کا رومال بھی ڈالے ہوئے ہیں, جنت الفردوس بھی لگا لی, پہلی سب میں بیٹھے. جگجیت صاحب نے نماز کے بعد پوچھا, صاحب پورے ہفتے دیکھے نہیں, جمعے میں اگلی سب میں. ماشاء اللہ, کہو بھائی خیریت تو ہے؟ ہاں بھائی صاحب آج جمعہ تھا. اچھا جمعہ تھا, ہاں. اس کا مطلب جمعے کو اللہ دیکھتا ہے, بقیہ دن اللہ ہو جاتا ہے, نعوذ باللہ. بقیہ دن اللہ نہیں دیکھتا. ارے یار کیسی بات کر رہے ہیں مولانا صاحب, اللہ تو ہر دن دیکھتا ہے. ہر دن دیکھتا ہے, تو پھر تم نے اور دن نماز نہیں پڑھی, آج کیوں پڑھی؟ آج جمعہ تھا. اچھا, جمعے کے دن نماز پڑھنے سے پورے ہفتے کی گناہ معاف ہو جاتے ہیں, اور پورے ہفتے کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں. ارے نہیں یار مولانا, آپ یار مذاق بنا رہے ہیں میرا. نہیں, مجھے ایکسپلین کرو, سمجھاؤ مجھے. مطلب آج جمعہ تھا تو کیا مطلب؟ میں نے اللہ آج ہی کے دن دیکھ رہا اور دن نہیں دیکھتا. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. تو پھر کیا بات ہے؟ یہ آج جمعہ جس نے پڑھ لیا گویا کہ پورے ہفتے کی نمازیں اس کے اوپر سے معاف. ارے مولانا صاحب یہ بھی نہیں. تو کیوں پڑھا تم نے جمعہ؟ ارے مولانا صاحب جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے. اچھا, جمعے کے دن کی اہمیت بہت زیادہ ہے, اس کا مطلب ظہر کی نماز معمولی ہے, وہ چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. اثر چھوڑ دو اتنا بڑا, پورے ہفتے نماز چھوڑ دو تو اتنا بڑا گناہ نہیں ہے. جمعہ چھوڑ دو تو زیادہ بڑا گناہ. ارے مولانا صاحب پاگل ہو یار. نہیں, میں پاگل ہوں تو سمجھاؤ نا. ارے مولانا صاحب جمعہ بھی اگر نہیں پڑھیں گے تو گاؤں والے کیا کہیں گے؟ بڑا کمینہ ہے, دیکھو جمعے تک کی نماز نہیں پڑھتا. تو یہ کہو نا کہ گاؤں والوں کے ڈر سے پڑھی ہے. یہ کیوں کہہ رہے ہو جمعہ ہے, جمعہ ہے, جمعہ ہے؟ یہ کہو کہ جمعہ پڑھا ہے تو محلے والوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو جمعہ تک نہیں پڑھتا ہے, کتنا کمینہ ہے. یعنی جمعے کو ہفتے میں ایک دن نماز پڑھی بھی, وہ بھی گاؤں والوں کے ڈر سے. اللہ کی قسم یہ نماز جمعے کی بھی تمہاری نہیں ہوگی, تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی اور یہ شرک میں لکھی جائے گی, کیونکہ تم نے اللہ کو سجدہ نہیں کیا, گاؤں والوں کو سجدہ. نیت دیکھتا ہے. اس آدمی کو دیکھا جو اپنے اونٹ پر سارا سامان لے کے جا رہا تھا اور جنگل سے گزرا, تھوڑا تھک گیا, اس نے سوچا کہ سستا لوں, اور اس نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ایک پیڑ سے, اور تھوڑا لیٹا, نیند آ گئی, آنکھ کھلی تو دیکھا اونٹ غائب. میرے پورے گھر کا سامان اونٹ پر تھا اور اونٹ غائب. اس جھاڑی, اس جھاڑی, اس پہاڑی, اس پہاڑی, لیکن اونٹ نہیں ملا.
اللہ کیا میرا اونٹ کہاں گیا؟ پورا چکر تلاش ڈالا، اونٹ نہیں ملا، پھر تھک کر اسی جگہ پر آ گیا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ اللہ پورے گھر کا سامان اسی کے اوپر تھا، اللہ میرا اونٹ گیا تو کہاں گیا؟ پھر تھک گیا، دن بھر تلاش کیا لیکن تھک گیا، اسی جگہ پر آیا، آگے پھر بیٹھ گیا، تھوڑا سستالو اس کے بعد ڈھونڈوں گا، اس نے اپنا چادر بچھائی، لیٹ گیا، تھوڑا لیٹا کہ میں سستالو کمر سیدھی کر لوں، اونٹ کو پھر ڈھونڈتا ہوں، آنکھ لگ گئی، دوبارہ آنکھ کھلی تو کیا دیکھتا ہے کہ میرا اونٹ اسی پیڑ سے بندھا ہوا ہے، اور اس کے اوپر گھر کا جو سامان تھا وہ ویسے ہی موجود ہے، اس نے جھانک کر دیکھا، اس نے کھول کے دیکھا، چاول کا ایک دانہ کم نہیں، گیہوں کا ایک دانہ کم نہیں، اس زمانے میں جو غلہ چلتا تھا ایک دانے میں کمی نہیں، جیسا سامان میں نے لادا تھا ویسا ہی، خوش ہو گیا، اللہ پورے جنگل میں نے تلاش کیا، ہمیں اونٹ کہیں نہیں ملا، اور اپنے آپ آ گیا، تو مارے خوشی کے اس کی زبان سے یہ الٹے جملے نکل گئے، اللہم انت عبدی وانا ربک، مان گیا اللہ تجھے، واقعی تیری قدرت کو مان گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا خدا۔ کیا بول گیا؟ واقعی تو میرا بندہ، اللہم انت عبدی، تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب، وانا ربک، میں تیرا رب، الٹا بول گیا، کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ واقعی تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن اس کے منہ سے خوشی میں کیا نکل گیا ہوں، اللہ واقعی مان گیا تیری قدرت، ہم نے ڈھونڈا تو ملا نہیں، اور جب نہیں ڈھونڈا تو اپنے آپ آ گیا، واقعی تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ لیکن اللہ کے نبی فرماتے، بخاری کی روایت، اللہ مسکرا دیا، غصہ نہیں ہوا، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ میرے بندے کی نیت یہ نہیں تھی، وہ یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا، کہنا تو یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اپنا سامان دیکھ کر الٹا بول گیا، اللہ اس پر غصہ، جبکہ جملے اتنے خطرناک ہیں، اتنے خطرناک ہیں کہ اتنے گندے اور اتنے خراب جملے تو فرعون نے بھی نہیں بولے تھے، وہ فرعون جس کو دریائے نیل میں غرق کیا گیا، اس فرعون نے بھی نہیں کہا، فرعون لوگوں سے کہتا تھا انا ربکم الاعلی، وہ لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اس نے فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا کہ میں تیرا بھی رب ہوں، فرعون نے کبھی اللہ سے نہیں کہا، پورا قرآن پڑھ جالو، فرعون نے اللہ سے نہیں کہا کہ اے اللہ میں تیرا بھی رب ہوں، اللہ سے یہ نہیں کہا، اس نے لوگوں سے کہتا تھا میں تمہارا رب ہوں، لیکن اللہ سے کبھی نہیں کہتا تھا کہ میں تیرا بھی رب ہوں، لیکن اس نے تو اللہ ہی سے کہہ دیا کہ میں تیرا رب ہوں، تو میرا بندہ۔ تو بتاؤ فرعون سے بھی خطرناک جملے تھے کہ نہیں؟ فرعون سے بھی برے جملے تھے کہ نہیں؟ لیکن اللہ نے فرعون کو ڈبو دیا، اس کو نہیں معاف، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں نیت صاف تھی، اس کے دل میں نیت یہ نہیں تھی، یہ کہنا یہی چاہ رہا تھا کہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ، لیکن خوشی میں کہہ گیا کہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب۔ تو اللہ نیت کو دیکھتا ہے، خراب کام کر گیا لیکن نیت اچھی تھی، اس لیے اللہ نے معاف کر دیا۔ ہمیشہ یاد رکھو، اپنی نیتوں کو سنبھالو، اپنی نیتوں کو سنبھالو، والذین هم لفروجهم حافظون، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اپنی لڑکیوں کو۔ آگے اور بھی جملے ہیں لیکن جائیں گے تو رات گزرے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چیزیں ضروری تھی، آج معاشرہ ان چیزوں میں ملوث ہے، لڑکیاں حد سے ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ چکی ہیں، کالجوں کا حال اور ان کے تعلیم کا حال، آفسوں کا حال بہت برا ہو چکا ہے، اسکولوں میں لڑکیوں اور لڑکیوں کا ایک ساتھ پڑھانا حد سے زیادہ خطرناک ہو چکا ہے، کہیں محفوظ نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جو شریعت حج کی اجازت دی عورت کو بغیر محرم کے نہ دیتی ہے، اگر حج جو فرض ہے ایک مرد پر بھی عورت پر بھی، لیکن ایک عورت کو بھی اگر حج جیسا فریضہ انجام دینا ہے تو اس کے لیے اس کا یا تو شوہر ہونا چاہیے یا اس کا بھائی یا باپ یا ایسا شخص اس کے ساتھ ہونا چاہیے کہ جس کے ساتھ نکاح حرام ہو، اس کے ساتھ ہونا چاہیے، تب وہ حج کر دے۔ اور اگر ایسا کوئی شخص نہیں مل رہا ہے تو عورت کے اوپر سے حج کا فریضہ بھی ثابت ہو جاتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، اسلام کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی، اللہ کو یہ گوارا ہے کہ میری کوئی بندی ایک فرض چھوڑ دے، لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ
کہ اس کی عزت و آبرو میرے حق کو اور میرے فرض کو ادا کرنے کے سلسلے میں اس کی عزت و آبرو کا کوئی سودا کر دے اور اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھیل دے. جب حج جیسی عبادت اکیلے نہیں جا سکتی ہے تو اسکولوں میں پڑھانے کے لیے، کالجوں میں پڑھانے کے لیے، بازاروں میں اکیلے جانے کے لیے، شاپنگ اور مارکیٹنگ اکیلے کرنے کے لیے، آپ کے گھر سے آپ کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں، دیوس ہے وہ بھائی جن کی بہنیں اکیلے سفر کرتی ہیں، بھڑوے ہیں وہ باپ جن کی بیٹیاں اکیلے سفر کرتی ہیں. یہی جملہ میں بھول گیا تھا. دیوس کا معنی ہوتا بھڑوا. بھڑوے ہیں وہ لوگ جن کی بہن بیٹیاں اکیلے سفر کر رہی ہیں اور بے پردگی کے ساتھ سفر کر رہی ہیں اور ان کو کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے. تو میرے بھائیوں، یہ چند دنیا کی باتیں میں نے تو 1 گھنٹہ 50 منٹ کے اندر آپ کے سامنے رکھی ہے. لوگوں کا اٹھنا بھی شروع ہے کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت 2:50 رات کے ہو رہے ہیں اور یہ سردی کا دن ہے. اور اس وقت میں بھی مائنڈلی تھوڑا ڈسٹرب چل رہا ہوں اپنے پھپھیرے بھائی کو لے کر. میں یہاں بیٹھا ضرور ہوں لیکن میرا دماغ وہاں لگا ہوا ہے. جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں وہ کیسی نگرانی کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، تو اس میں بھی تھوڑا سا ڈسٹرب ہوں. اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ڈاکٹروں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اب پیر کے ساتھ ساتھ ہو سکتا ہے کہ لیٹرین کا راستہ بھی نکالنا پڑے اور مجھے آرٹیفیشیل کوئی مصنوعی راستہ بنا کر تھیلی ویلی لگانا پڑے. کیا زندگی رہ جاتی ہے. اللہ سے دعا کیجیے کہ اس کی یہ نوبت نہ آئے. پیر کٹ گیا چلو کم سے کم اس کے بچوں کے سامنے وہ زندہ رہے، یہی کافی ہے. لیکن اتنی بری نوبت نہ آئے. ڈاکٹروں نے کہا 90% میں بچا رہا ہوں لیکن 10% ایسا بھی ہو سکتا ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ اس کو شفائے کاملہ عطا فرمائے اور اس کے علاوہ جتنے بھی